اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل سادہ ترام شرکاء ترجمۃ القرآن، السلام علیکم۔ اللہ عز و جل کا یہ احسان ہے کہ اس نے ہمیں ترجمۃ القرآن کی کلاسز میں استقامت عطا فرمائی ہے۔ ہم آپ کو گرامر کا 14واں سبق الدرس الرابع عشر لیسن 14 یہ بھیج رہے ہیں۔ ٹاپک ہے جملہ اسمیہ کا سوالیہ، لیکن ہیلپنگ ورب والا سوالیہ۔ یقیناً آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ہیلپنگ ورب والا سوالیہ کیا ہوتا ہے۔ یہ کیا کنسیپٹ ہے کہ ہم نے ایچ وی والا سوالیہ جدا کیا ہے اور ڈبلیو ایچ والا سوالیہ جدا کیا ہے۔ انگلش میں چونکہ یہ اس پہ فوکس نہیں ہوتا، ان کی تقسیم اس طرح نہیں کی جاتی یا سمجھائی نہیں جاتی، لیکن عربی میں چونکہ ان کو الگ الگ لیا گیا ہے، اس وجہ سے ہم بھی ان کو الگ الگ لے رہے ہیں۔ انٹروگیٹو ود ہیلپنگ ورب، ایچ وی، ایچ مین ہیلپنگ اینڈ وی مین ورب۔ اب اس میں بھی ظاہر ہے آپ پچھلے سبقوں میں آپ پڑھ کے آئے ہیں کہ جملہ اسمیہ پر کچھ عامل حروف داخل کیے جاتے ہیں، وہ اسے منفی میں بدل دیتے ہیں، اور جب منفی میں بدلتے ہیں تو اس میں دو قسم کی تبدیلیاں بھی لاتے ہیں، اعرابی اور معنوی۔ اب ظاہر سوالیہ بھی اسی طریقے سے بنے گا نا۔ جملہ اسمیہ کی سوالیہ میں تبدیلی، ہیلپنگ ورب والے سوالیہ میں تبدیلی کے لیے بھی باہر سے کوئی حروف عامل کے طور پہ لائے جائیں گے جو عمل کریں گے۔ اب وہ کون کون سے حروف ہیں؟ وہ دو حروف ہیں، انہیں حروف استفہام کہتے ہیں۔ یہ ایک حمزہ اور دوسرا حل، یہ دو ورڈ ہیں، حمزہ اینڈ حل۔ یہ جملہ اسمیہ پر داخل کیے جاتے ہیں، اور یہ لامالہ جملہ اسمیہ سے پہلے آئیں گے، شروع میں آئیں گے۔ انگلش میں تو آپ ہیلپنگ ورب کے بعد ناٹ لگاتے ہیں یا ہیلپنگ ورب کو اٹھا کر پہلے لے آتے ہیں۔ ان میں منفی ہوگا یا سوالیہ ہوگا، جملہ اسمیہ سے پہلے ہی حروف لائے جائیں گے۔ اب یہ جو حروف ہے حمزہ اور حل، حروف استفہام ہے، یہ صرف معنوی تبدیلی کرتے ہیں، اعرابی تبدیلی نہیں کرتے۔ مثال کے طور پر آپ نے نیچے مثالیں دی ہوئی ہیں، زید صالح، زید مبتدا معرفہ، صالح خبر نہ کرا، مطابقت پوری چاروں کی چاروں۔ زید نیک ہے، اب اس کو سوالیہ میں بدلتے ہیں، ہیلپنگ ورب والے سوالیہ میں۔ ازید صالح، کیا زید صالح ہے؟ یا چلیں آپ ایک فیمیل کی مثال بھی بنا سکتی ہیں، عابدۃ صالحۃ، عابدہ صالح ہے تو عابدۃ صالحۃ، کیا عابدہ صالح ہے؟ آخر میں سوالیہ نشان، سائن آف انٹروگیٹو وہ لگائیں گے۔ اور جملے میں کیا زید صالح ہے، کیا عابدہ صالحہ ہے، نیک ہے؟ تو اس میں دیکھیں کوئی اس نے معنوی تبدیلی تو لائی ہے لیکن اعرابی تبدیلی نہیں لائی۔ زید اسی طرح ہے مبتدا، صالح خبر اسی طرح ہے، عابدۃ عابدہ، صالحۃ چونکہ مؤنث ہے تو صالحہ مؤنث لانی ہے، تو وہ اعراب ایک جیسا ہے، آخر میں کوئی زبر زیر میں چینج نہیں آئی۔ آگے اس کی دوسری مثال پہ آ جائیں، الدرس طویل، سبق طویل ہے، حل الدرس طویل، کیا سبق طویل ہے؟ آخر میں سوالیہ نشان۔ اب اس میں چونکہ حل کو لکھنے میں مسئلہ ہے نا، اس لیے تو ادھر ہم پڑھ رہے ہیں حل، یہاں پڑھ رہے ہیں حلے، یہ تھوڑی آگے جا کے آپ کو بات آٹومیٹکلی خود سمجھ آ جائے گی کہ جب کوئی ساکن ہوتا ہے اسے اگر آگے میں لانا پڑ جائے، متحرک کرنا پڑ جائے تو زیر سے کرتے ہیں۔ حل الدرس طویل، پھر اس طرح پڑھتے ہیں حل الدرس طویل، یعنی عام آدمی جو نیولی ہے آپ اسے اتنی پیچیدگی سے بچانے کے بجائے وہ جیسے پڑھ دے حل الدرس طویل تو تب بھی ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ صحیح طریقے سے پڑھ لے تو جیسے وہ پک کر سکتا ہے، اگر اس کی گرپ تھوڑی عربی پر ہے، زبان اس کی چل گئی ہے، ظاہر بالغاں کا کورس ہے تو اب آپ کی زبان چلتے چلتے ٹائم لگتا ہے۔ تو حل الدرس طویل، کیا سبق طویل ہے؟ یہ قدرے جملہ اسمیہ سے آسان، جملہ اسمیہ کی نفی سے اس لیے آسان ہے کہ اس میں صرف معنوی تبدیلی آتی ہے، اعرابی تبدیلی نہیں آتی۔ یعنی
یہ عامل وہ عامل نہیں ہے جو اعرابی تبدیلی بھی بدلے اور مانوی دے، یہ جسٹ مانوی تبدیلی دیتا ہے۔ انگلش میں بہت زبردست طریقہ ہے، جملہ اسمیہ نومینل سینٹینس میں ایچ وی کو جملے سے پہلے لکھنے سے جملہ اسمیہ سوالیہ بن جاتا ہے۔ ہیلپنگ ورب بس ایک ہی بات، بچہ ہے، بچی ہے، بیٹی، اسٹوڈنٹ ہے، بالغاں ہے، کالج پروفیسر، جو بھی ہے، آپ نے اسے سینس دینا ہے نا، تو سینس میں آپ کیا کہیں گے؟ ہیلپنگ ورب کو جملے سے پہلے لکھ دو۔ لا مالس جملہ اسمیہ ہیلپنگ ورب کے بغیر ہوتا ہی نہیں ہے، اور دیگر بھی جملہ فعلیہ بھی ہیلپنگ ورب کے بغیر نہیں ہوتا، لیکن وہ جو پریزنٹ ڈیفینٹ ٹینس ہے یا پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس ہے وہ منفی سوالیہ سے پہلے پہلے تو ان میں ہیلپنگ ورب نہیں ہوتا، وداؤٹ ہیلپنگ ورب فرسٹ فارم یا سیکنڈ فارم آتی ہے۔ اس لیے یہاں اسپیشل مخصوص کیا جاتا ہے کہ جملہ اسمیہ ہیلپنگ ورب کے بغیر نہیں ہوتا۔ اب دیکھیں، دے آر گرلز، آر دے گرلز، کیا وہ لڑکیاں ہیں؟ ہی از اے بوائے، از ہی اے بوائے، کیا وہ لڑکا ہے؟ آخر میں سوالیہ نشان۔ اب ہیلپنگ ورب جب آپ پہلے لائیں گے تو لا مالا وہ کیپیٹل ہو جائے گا، اور ہی اینڈ دی یا جو سبجیکٹ ہوگا وہ اسمال لیٹرز میں ہو جائے گا۔ یہ تو آپ کے قانون الحمدللہ آپ جانتے ہیں، چونکہ ہمارا لیسن متعلق ہوتا ہے ان احباب سے جو کالج یونیورسٹی پڑھے ہیں، بیٹیاں یونیورسٹی کالجز پڑھی ہوئی ہیں لیکن انہیں قرآن مجید یا دین سیکھنے کا موقع نہیں ملا۔ ہمارا فوکس ہی وہ طبقہ ہے، اور یہ جو مزاج بن گیا نا کہ دین سیکھنا صرف مخصوص طبقات کا کام ہے، ہر مسلمان کی، نہیں، ایسی بات نہیں ہے، یہ غلط سوچ پھیل گئی ہے۔ ہر مسلمان نے اپنی قبر میں جانا ہے، خود جواب دے انہیں، اس لیے ہر مسلمان کو دین کا علم ہونا چاہیے۔ آپ بہت خوش قسمت ہیں کہ اللہ نے آپ کو یہ موقع دیا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو قرآن کی خدمت پر زندگیاں، اپنا مال جان وقف کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا میں قرآن کی برکات اور آخرت میں قرآن مجید کی شفاعت نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔